16ویں پارہ کا آغاز حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام کے واقعہ سے ہو رہا ہے۔ تھوڑا سا واقعہ 15ویں پارے کے اختتام پر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ علم میں کوئی ان سے زیادہ ہیں، ان سے بڑھ کر ہیں، تو وہ علم کے حصول کے لیے سفر کرتے ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام سے جا کر ملتے ہیں اور ان سے عرض کرتے ہیں هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، میں آپ کی اس شرط پر پیروی کروں کہ آپ کو جو رشد و ہدایت کا علم دیا گیا ہے آپ اس میں سے مجھے بھی کچھ تعلیم دیں۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور آپ اس چیز پر کیسے صبر کر سکتے ہیں جس کا آپ کے علم نے احاطہ نہیں کیا، یہ بھی خضر علیہ السلام نے کہا۔ تو ان کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو جو علم عطا کیا گیا ہے اس کی روشنی میں آپ صبر کر ہی نہیں پائیں گے، کیونکہ آپ کے علم کے مطابق میرا کام ہوگا ہی ایسا کہ جس پر آپ کا رکنا مناسب نہیں، خاموش رہنا مناسب نہیں ہوگا، آپ ضرور بولیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں خاموش رہوں گا، میں صبر کروں گا، آپ جو بھی عمل کریں گے میں اس میں آپ کو ٹوکوں گا نہیں، اعتراض نہیں کروں گا۔ تو پھر 3 واقعات ہوئے اور ایسا ہی ہوا، تینوں واقعات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش نہ رہ سکے۔ پہلا واقعہ یہ ہوا کہ سفر کیا، وہ ایک کشتی میں بیٹھے تھے، تو کشتی والوں نے ان سے کرایہ نہیں لیا، تو جب کشتی سے اترنے لگے تو انہوں نے کشتی کا ایک حصہ تھوڑا سا توڑ دیا، ہاتھ سے اس کو سوراخ کر دیا، عیب دار کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بول پڑے یہ انہوں نے آپ کے ساتھ بھلائی کی، مہربانی کی، اور آپ نے ان کی کشتی کو اترتے ہوئے نقصان پہنچا دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ مہربانی کریں، مجھ پر سختی نہ کریں، مجھ سے بھول ہو گئی ہے، تو مجھے آپ اپنے ساتھ ہی رکھیں، میں آئندہ احتیاط کروں گا۔ اب آگے چلے تو حضرت خضر نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا۔ اب ظاہر ہے کسی بے گناہ کا قتل ایسی چیز تو نہیں کہ اس کو برداشت کیا جائے، ان کے مطابق تو وہ ظلم تھا۔ اب ظلم پر خاموش رہنے کی اجازت تو نہیں ہے نا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مظلوم کی بھی مدد کرو اور ظالم کی بھی مدد کرو۔ عرض کی حضور مظلوم کی تو مدد سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی کیا مدد کریں؟ فرمایا اس کا ہاتھ پکڑ لو، اس کو ظلم سے روک دو، ظلم نہ کرنے دو، یہ اس کی مدد ہے، کیونکہ وہ ظلم نہیں کرے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا، اور تمہاری یہ مدد ہے اس کو گناہ گار ہونے سے بچانا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دیکھا تھا ان کے مطابق وہ ظلم تھا، تو انہوں نے پھر اعتراض کر دیا کہ یہ آپ نے کیوں کیا، ایک بے گناہ کو آپ نے قتل کر دیا۔ تو حضرت خضر نے کہا میں نے تو پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر پائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بس اب میں دوبارہ آپ کے کسی کام پر اعتراض نہیں کروں گا، تو آپ مجھے اجازت دیں، اگر میں نے دوبارہ اعتراض کیا تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت نہ دیجیے گا، پھر میں اصرار نہیں کروں گا۔ اب چل پڑے، کچھ آگے گئے تو ایک بستی آئی۔ اب یہ مسافر تھے، ان کو بھوک لگی تھی، تو بستی والوں سے انہوں نے مہمان نوازی کا تقاضا کیا کہ بھئی ہم مسافر ہیں، سفر کر کے آ رہے ہیں۔ انہوں نے اگنور کر دیا، انہوں نے قدر ہی نہیں کی۔ حالانکہ خضر علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ آج بھی صوفیہ کہتے ہیں کہ یار تلاش میں رہو، شاید کہیں ملاقات ہو جائے۔ بڑے بڑے صوفیہ، بڑے بڑے اولیاء، اقطاب، بڑے بڑے علماء ربانیین تلاش میں رہتے ہیں کہ جو صوفیاء نے علامتیں بتائیں شاید کہیں حضرت جناب خضر سے ملاقات ہو جائے۔ اتنی بڑی ہستی ہے، لیکن ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کون آیا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے بھی بڑی ہستی ہیں، جن کی فضیلت میں اتنی آیات ہیں، قرآن مجید میں اتنے واقعات دیگر انبیاء کے بیان نہیں ہوئے جتنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیان ہوئے۔ بہت زیادہ تذکرہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، ان کا ایک ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان کیا، کوئی واقعات 5 بار بیان ہوئے، کوئی اس سے بھی زیادہ بیان ہوئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ان لوگوں نے اکرام نہیں کیا، مہمان نوازی نہیں کی،
اور ساتھ ان کے جو خادم تھے حضرت یوشع بن نون یہ بھی نبی ہیں. تو 3 نبی اس بستی سے گزرے. خضر علیہ السلام کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ولی ہیں، لیکن تحقیق یہ ہے کہ یہ بھی نبی تھے، کیونکہ انہوں نے جو کام کیے ہیں وہ ولی نہیں کر سکتا. ولی کو اس کا الاؤ نہیں ہے، ولی کے لیے الاؤ نہیں ہے کہ وہ کام کرے. اب 3 نبی ہیں لیکن ان لوگوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی. حالانکہ ایک عام صالح شخص کی بھی مہمان نوازی بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. تو اس کی شاید ایک وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کون ہے. تو عدم علم بندے کو فائدہ اٹھانے سے محروم کر دیتا ہے نا. چیز کا پتہ نہ ہونا بندے کو بڑے بڑے نفع سے محروم کر دیتا ہے. آج یہ جو اپلیکیشنز ہیں نا، آپ کو شاید یاد ہو کہ ٹویٹر جو اب ایکس بن گیا ہے کتنے مہنگے داموں فروخت ہوا. حالانکہ کوئی مشینری تو نہیں فروخت ہوئی، کوئی سونا تو نہیں تھا، کرپٹو کرنسی بھی نہیں تھی، ایک چھوٹی سی اپلیکیشن ہی ہے نا. تو کتنے مہنگوں داموں فروخت ہوئی. کیا تھا اس میں معلومات ہے، جتنے بھی یوزرز ہیں ان کی معلومات ہے. تو معلومات، علم جو ہے نا یہ بڑی چیز ہے، اور آج کے دور میں بھی اہم ترین شے علم ہے یا معلومات ہیں. علم اور معلومات میں اگرچہ فرق ہے، بہرحال یہ دونوں اہم چیزیں ہیں. اللہ کریم ہمیں صحیح علم عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے. علم ہو اور ہو بھی نفع والا ہو، وگرنہ معلومات تو بہت زیادہ ہیں جن میں نفع نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے. ہم بہت ساری دن رات چیزیں ایسی دیکھتے رہتے ہیں، ایسی خبریں پڑھتے رہتے ہیں کہ جن میں بس تجسس ہوتا ہے، سسپینس کریٹ کیا جاتا ہے تھم نیل کے ساتھ کہ اس کو پڑھو دیکھو اس کا کیا جواب ہے. اس کو جان لینے کے بعد ہمارے علم میں کوئی مفید اضافہ نہیں ہوتا. تو اللہ علم بھی عطا فرمائے اور علم نافع عطا فرمائے. اب ان کو نہیں پتا تھا، انہوں نے قدر نہیں کی ان کی. تو نہیں کسی نے کھانا پوچھا، پانی بھی نہیں پوچھا، چل دیے. یہ جا رہے تھے تو ایک دیوار تھی، وہ دیوار گرنے والی تھی. تو حضرت خضر نے دیوار کو بس ہاتھ لگایا اور ایسے کر کے سیدھا کھڑا کر دیا. راج مستری نہیں لگائے، کوئی مشینری استعمال نہیں کی، بس اپنے معجزانہ انداز سے اس دیوار کو سیدھا کر دیا. تو ان کے ہاتھ کی برکت سے وہ دیوار بالکل صحیح ہو گئی. اب موسیٰ علیہ السلام سے پھر رہا نہیں گیا، کہنے لگے وہ کشتی والے جنہوں نے فائدہ کیا ان کا نقصان کر دیا، اور جنہوں نے مہمان نوازی نہیں کی ان کا آپ نے مفت میں دیوار سیدھی کر دی. چلو اس پر ان سے اجرت ہی طلب کر لیتے کہ بھئی آپ کی میں دیوار یہ ٹھیک کر دیتا ہوں، بدلے میں کھانا کھلائیں، مہمان نوازی کریں یا اجرت دیں. تو ان سے تو اجرت لینا بنتی تھی، اور آپ نے ان سے اجرت نہیں لی اور مفت میں دیوار ان کی سیدھی کر دی. تو حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے آپ نے کہا تھا نا دوسری بار جب آپ بولے تھے، آپ نے کہا تھا اگر میں اب بولا تو پھر آپ مجھے جدا کر دیجئے گا، الگ کر دیجئے گا. تو اب بھئی حجت پوری ہو گئی. اب 3 بار آپ بول پڑے ہیں، لہٰذا اب ہماری جدائی کا وقت آ گیا ہے، ہم جدا ہو جائیں گے. لیکن یہ تینوں واقعات کی وجہ میں آپ کو بتاؤں گا. پہلا واقعہ جو میں نے کشتی میں سوراخ کیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کشتی جو تھی وہ غریب لوگوں کی تھی، اور آگے جس سمت میں وہ کشتی جا رہی تھی وہاں بادشاہ نے ناکہ لگایا ہوا تھا، اور جو بھی صحیح سلامت کشتی آتی بادشاہ اپنے قبضے میں کر رہا تھا. تو میں نے اس میں سوراخ کر دیا، اور مجھے پتا تھا کہ جس کشتی میں سوراخ ہوگا بادشاہ نے اس کو چھوڑ دینا کہ یہ میرے کام کی نہیں ہے. اس سوراخ کو ریپیئر کر لیں گے لیکن ان کا کام تو آتی رہے گی نا. لیکن اگر وہ صحیح ہوتی تو پھر وہ کشتی سے انہوں نے محروم ہو جانا تھا اور غریب لوگوں کا نقصان ہو جانا تھا. تو میں نے ان کا بھلا ہی کیا ہے. دوسرا، وہ جو لڑکے کو قتل کیا ہے، آپ نے کہا یہ اگر بڑا ہوتا تو تقدیر میں اس کے لیے یہ تھا کہ اس نے بھی کفر کرنا تھا اور اپنے والدین کو بھی کفر پر لے جانا تھا. اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس کی زندگی یہیں پر ختم ہو جائے، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین اولاد عطا فرمائی. ان کو بہترین اولاد عطا فرمائے گا. اور مفسرین نے لکھا پھر واقعی ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرمائی. وہ بیٹی بڑی اچھی تھی، نیک تھی. اس کی اولاد میں کئی انبیاء کرام تشریف لائے. تو یہ مصلحت تھی. اور تیسرا جو دیوار تھی جس کو میں نے سیدھا کیا، گاؤں والوں نے اگرچہ نہیں بھلا کیا لیکن وہ دیوار 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور ان کے باپ نے دیوار کے نیچے خزانہ رکھا ہوا تھا. اگر وہ دیوار گر جاتی تو خزانہ لوگوں پر ظاہر ہو جاتا اور لوگ اس خزانے کو لوٹ لیتے
وہ بچے اتنے بڑے نہیں ہیں کہ اپنے خزانے کو خود کنٹرول میں کر سکیں، تو میں نے اس کو سیدھا کر دیا تاکہ جب تک بچے بڑے ہوں تب تک خزانہ محفوظ ہو، اور پھر وہ خود اس خزانے کو نکال کر اپنے استعمال میں لے آئیں گے۔ اور اگرچہ بستی والوں نے کھانا نہیں کھلایا، لیکن وہ جو 2 لڑکے تھے نا، ان کا والد نیک آدمی تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا والد نیک آدمی تھا، اللہ کا ولی تھا، اس وجہ سے میں نے ان کی اولاد کے ساتھ نیکی کی ہے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ اگر باپ نیک ہو، ماں نیک ہو، تو اس کا نفع اولاد کو بھی ملتا ہے۔ جو گائے کا واقعہ ہے اس میں بھی یہی ہے کہ وہ جس کی گائے تھی وہ یتیم تھا اور اس کا والد نیک آدمی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی گائے کا اچھا ریٹ اس کو دلوایا۔ ایک تو اس کا والد نیک آدمی تھا، دوسرا وہ بچہ اپنی والدہ کا فرما بردار تھا، ماں سے پوچھے بغیر کام نہیں کر رہا تھا، جو ماں کہہ رہی تھی پوری اطاعت کر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ جزا عطا فرمائی کہ اس کو بہت مہنگے داموں اس کی گائے کو بنی اسرائیل سے بکوا دیا ان کے پاس، اور پھر یہ مالدار ہو گیا۔ تو یہاں یہ تینوں واقعات کی توجیہ بیان کرنے کے بعد حضرت جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، میں نے یہ کام اپنی رائے سے نہیں کیے، یہ کام کوئی بھی کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیا۔ یہ میں نے کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کام کا میرے رب نے حکم فرمایا تھا۔ تو ولی جو ہے وہ اس طرح کے کام کر نہیں سکتا، اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ جو تینوں واقعات کا ہونا اور اس پر جو بھی ان کی پھر قرآن مجید ان کی تائید کر رہا ہے، تو یہ اگر ولی یہ کام کرے وہ تو قاتل ٹھہرے گا۔ تو چونکہ یہ نبی نے ایک کام کیا اور اللہ کے حکم سے کیے ہیں، ایک ایسی ہستی نے کام کیے جس پر اللہ کا حکم تھا، اور اللہ کا حکم نبی پر ہی آتا ہے وحی کی صورت میں، لہٰذا خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ تو اس واقعات سے بہت ساری چیزیں جو ہمیں معلوم ہوتی ہیں، ان میں ایک چیز یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے اللہ کے جلیل القدر نبی موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا، اور پھر جس سے علم حاصل کیا اس کی اتباع کی، اس کی فرما برداری کی، آپ نے اس کا ادب کیا، حالانکہ آپ کا مقام ان سے زیادہ تھا، نبی ہونے کے اعتبار سے ان کا مقام خضر علیہ السلام سے زیادہ ہے۔ اب اس سے آگے واقعہ ہے ذوالقرنین کا۔ تو ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی حکومت عطا فرمائی تھی، یہاں تک کہ یہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے وہاں بھی گئے، اور جہاں غروب ہوتا ہے وہاں بھی گئے، ہر جگہ یہ پہنچے۔ تو ایک قرن مغرب اور ایک قرن مشرق، تو ان دونوں قرون کی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے ذوالقرنین، ان دونوں قرنوں کی وجہ سے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے، یعنی ان کی مشرق و مغرب میں حکومت تھی۔ تو انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا لوگوں تک، اور پھر انہوں نے وہ سد تعمیر کی، وہ دیوار تعمیر کروائی جہاں سے یاجوج ماجوج حملہ کرتے تھے لوگوں پر۔ تو لوگوں نے کہا یہاں ہمیں بڑا پرابلم ہے، یاجوج ماجوج بڑا حملہ کرتے ہیں، تو انہوں نے وہ دیوار تعمیر کی اور پھر کہا یہاں سے اب کوئی تم پر حملہ نہیں کرے گا، ہاں جب اللہ کا حکم ہوگا پھر یہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ اور اس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ پھر قرب قیامت میں وہ دیوار ٹوٹ جائے گی، پھر یاجوج ماجوج آ جائیں گے، اور وہ جب آئیں گے تو پھر دریا کے دریا ان کے راستے میں آئیں گے، ان کا پانی پی جائیں گے، یعنی ان کے پہلے والے جو دستے ہوں گے وہ پانی پی جائیں گے، اور جو پیچھے والے ہوں گے وہاں سے گزرتے ہوئے کہیں گے لگتا ہے یہاں پہلے کبھی دریا ہوتا تھا، یہاں پہلے کبھی پانی ہوتا تھا، اس قدر وہ پانی پی جائیں گے۔ اور پھر ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، پھر ان لوگوں پر عذاب آئے گا، پھر وہ سارے مر جائیں گے، ان میں ایک بیماری پیدا ہوگی، پھر پرندے آئیں گے ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے، اور پھر انسان ہوں گے، پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، حضرت مہدی ہوں گے، اور پھر اسلام پھیلے گا، پھر خوب برکتیں ہوں گی، ہر طرف اسلام ہی اسلام ہوگا، صلیب ٹوٹ جائے گی، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کا پیغام پھیلائیں گے، حضور کی شریعت کے مطابق تبلیغ فرمائیں گے، اور اسی کے مطابق پھر ہر طرف اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا۔
پھر وقت آئے گا، آہستہ آہستہ عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوگا، یہ زمین میں دفن ہو جائیں گے، اور پھر مسلمان آہستہ آہستہ ختم ہوتے 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 یہاں تک کہ سارے مسلمان فوت ہو جائیں گے۔ قیامت سے 40 سال پہلے ایک ہوا چلے گی اور ایمان والوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، سارے ایمان والے فوت ہو جائیں گے۔ اب سارے کافر ہیں، کافر ہی کافر، کفار ہی کفار ہیں، ہر طرف کفار ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں۔ پھر وہ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، کوئی دیوار کی لپائی کر رہا ہے، کوئی گھر بنا رہا ہے، کوئی جانوروں کو چرا رہا ہے، کوئی کس کام میں مصروف ہے، تو ہلکی سی آواز آئے گی، اللہ کا حکم ہوگا، ہلکی سی آواز آئے گی، لوگ توجہ نہیں کریں گے کدھر سے آواز آئی، پھر آواز تھوڑی تھوڑی سی بڑھے گی، لوگ تھوڑا سا متوجہ ہوں گے اس آواز کی طرف، پھر اگنور کر دیں گے، پتہ نہیں کہاں سے آ رہی، پھر آواز شدید ہو جائے گی، اتنی شدید ہو جائے گی کہ لوگ باتیں کرنے لگ جائیں گے، پھر اس کی شدت بڑھتی جائے گی، برداشت سے باہر ہو جائے گی، پھر اتنی شدید ہو جائے گی کہ اس کی شدت کی وجہ سے لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے، سارے مر جائیں گے، کوئی زندہ نہیں رہے گا، ہر کسی پر موت طاری ہوگی، یہاں تک کہ جو فرشتہ سور میں پھونک مار رہا ہے اس پر بھی موت آ جائے گی، اب کوئی زندہ نہیں، ہر کسی پر موت طاری ہے۔ اللہ اکبر، اب صرف ایک اللہ ہے، کوئی زندہ نہیں، سب کو وصال ہو چکا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو زندہ کرے گا، اسی فرشتے کو جس نے سور میں پھونکا، اسرافیل علیہ السلام، ان کو زندہ کرے گا، اور ان کو پھر حکم ہوگا سور میں پھونکنا شروع کر دو، وہ سور میں پھونکنا شروع کر دے گا، پھر سارے زندہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جب پہلی بار سور میں پھونکا تھا اس وقت وہی لوگ مرے تھے جو اس وقت زندہ تھے، اب جب دوسری بار پھونکا ہے تو ساری دنیا کے لوگ جتنے بھی فوت ہوئے تھے سارے زندہ ہو جائیں گے، سب اٹھ کر اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، یہ قیامت کا دن ہوگا، یہ یوم محشر ہوگا۔ قیامت تو آ گئی نا جب پہلی بار سور پھونکا، اب جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا اب یہ روز محشر ہوگا، سبھی اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے۔ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ پہلی بار سور پھونکنے اور دوسری بار سور پھونکنے میں کتنا فرق ہے، تو آپ نے فرمایا 40 سال کا فاصلہ ہے، 40 سال تک سر کسی پر موت طاری ہوگی۔ تو یہ جناب خضر علیہ السلام کے واقعہ کے بعد حضرت ذوالقرنین کا واقعہ ہے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا کافروں کا یہ گمان ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا دوست بنا لیں گے؟ یعنی ایسا تو نہیں ہوگا، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی اللہ کے بندوں کو چھوڑ کر اللہ سے دوستی ہو سکتی ہے، نہ ہی نبی پاک علیہ السلام کا در چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے در کے ساتھ لو لگائی جا سکتی ہے۔ اس سے آگے سورہ مریم ہے، اس میں اگرچہ واقعہ حضرت سیدہ مریم کا ہے لیکن ساتھ ساتھ دیگر انبیاء کے بھی واقعات ہیں، اور سب سے پہلے آغاز میں اس میں دعا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی، دیکھیں کتنے پیارے انداز میں دعا کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں رب انی وہن العظم منی، اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے یعنی سفید ہو گیا، اور اے میرے رب میں تجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں ہوا، جب بھی دعا کی ہے تو نے مجھے عطا کیا ہے۔ تو پھر انہوں نے دعا کی یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، تو اللہ کریم نے انہیں حضرت یحییٰ عطا فرمائے، اور پھر حضرت یحییٰ کے بارے میں فرمایا کہ ان کی شان کیا ہے، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اللہ نے ان کی خوبیاں دیکھو کیا خوبی بیان کی ہے ان کی، ایک نبی ہیں اور نبی کی خوبیوں میں سے کون سی خوبی کو خاص طور پہ چنا اللہ نے بیان کرنے کے لیے، فرمایا وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے۔ ایک نبی کتنی خوبیوں کا مالک ہوتا ہے، ان خوبیوں میں سے چن کر اللہ نے خوبی بیان کی کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے، اور وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، اور ان پر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن وہ پیدا ہوئے ان پر سلام ہو۔ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے ہے۔ پھر اس سے آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی اس طرح کا صیغہ آئے گا، تھوڑا سا ڈفرنس کے ساتھ، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آگے آئے گا۔
تو فرمایا ان پر سلام ہو جس دن ان کی ولادت ہوئی. تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ انبیاء پر ہر آن سلام ہوتا ہے، لیکن جب یوم ولادت ہو پھر بہت سلام ہوتا ہے. اسی لیے یوم ولادت پر عشاقان رسول ولادت کی گھڑیوں میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. ہمارے ایک بہت پیار والے دوست ہیں، تو وہ مجھے کہنے لگے جی میں نا جب میلاد شریف کی لمحات آتے ہیں نا تو ایک بہت بڑا پاکستان کا ٹاپ کا وہ بانسری نواز ہے، اس کو ہم بلاتے ہیں اور پھر نا وہ بانسری پر یا نبی سلام علیکہ کی دھن سناتا ہے، تو بڑا روحانی پروگرام ہوتا ہے. تو باتیں کر رہا تھا، میں نے کہا مجھے بتاؤ بانسری زیادہ بہتر ہے یا درود و سلام بہتر ہے؟ اور پھر تم اس چیز سے حضور کو خوش کرو گے جس سے حضور ناراض ہوتے ہیں، جس کو آقا نے ناپسند کیا، اس کی آواز سے سرکار کا جشن مناؤ گے. یہ بانسری نہ بجایا کرو، کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھا کرو. اسی طرح ایک دوست نے کہا جی ہم خوشی کے لیے فلاں طریقہ کریں گے، فلاں چیز لائیں گے. تو میں نے کہا یار خوشی کے سارے طریقے ٹھیک ہیں، کیک کاٹ لو یہ بھی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، خوشی کا اظہار ہے، لیکن درود و سلام سے بہتر کوئی کام نہیں ہے. ہاں کیک کاٹنے میں وہ ہمارے کچھ علماء اس کو پسند بھی کرتے ہیں، جواز کا فتویٰ تو ہے، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں یار کیوں ہم وہ کام کریں جس میں مشابہت دوسروں کے ساتھ ہو، تو کیوں نہ ہم کھڑے ہو کر حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے. تو اب یہاں پہ حضرت جناب یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوا، اور پھر آگے حضرت سیدہ مریم کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. بڑا خوبصورت انداز ہے قرآن مجید کا. اللہ کریم ہمیں عربی کی لذت عطا فرمائے، اس کو پڑھنا نصیب فرمائے. اس کے لفظوں میں کیا لذت ہے اس سورہ مریم شریف میں. جب پہلی ہجرت ہوئی نا تو حبشہ میں گئے تھے صحابہ کرام، مدینہ منورہ میں دوسری ہجرت تھی. پہلی ہجرت کے موقع پر مسلمانوں پر زندہ رہنا مشکل کر دیا نا، تو یہ حبشہ میں چلے گئے. اب مشرکین مکہ کو چین نہیں آ رہا تھا کہ مسلمان کہیں بھی جا کر سکون سے کیوں رہیں. انہوں نے تنگ کرنے کے لیے مسلمانوں کو کہ وہاں سے ان کو نکلوایا جائے، اپنے سفارتکاروں کو بھیج دیا. ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو یہ کافروں کی سرداری کر رہے تھے. یہ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے تھے. ابو سفیان کہتے ہیں میں چلا گیا، بہت بڑے سفارتکار تھے اور ماہر تھے اپنی سفارتکاری میں. انہوں نے جا کے شاہ حبشہ سے کہا بھئی جن کو آپ نے پناہ دی ہوئی ہے، شاہ حبشہ عیسائی تھے، جن کو آپ نے پناہ دی ہے ان کا تو آپ لوگوں کے بارے میں صحیح نظریہ ہی نہیں ہے. یہ تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں، حضرت مریم کے بارے میں صحیح عقیدہ نہیں رکھتے، تمہارے عقیدے کے خلاف ہیں. تو شاہ حبشہ عیسائی تھے لیکن صحیح والے عیسائی تھے. صحیح والے عیسائی کا مطلب یہ کہ وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تھے، حضرت مریم کو خدا نہیں مانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں مانتے تھے، اللہ ہی کو خدا مانتے تھے. اچھا انہوں نے عام عیسائیوں کی طرح ان کو قیاس کیا، سمجھا کہ یہ بھی وہی نظریہ رکھتے ہیں، تو انہوں نے جا کے نہ کہا کہ یہ تمہارے بارے میں عقیدہ صحیح نہیں ہے. تو انہوں نے بلا لیا مسلمانوں کو، جو مسلمان ادھر پناہ لیے ہوئے تھے. حضرت جعفر آگے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی تمہارا عقیدہ صحیح نہیں ہے. کیا عقیدہ ہے تمہارا حضرت مریم کے بارے میں؟ تو حضرت جعفر نے پہلے نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کے بارے میں بتایا، جعفر بن طیار نبی پاک کی تعلیمات کے بارے میں بتایا، اور پھر یہی انہوں نے آیتیں تلاوت کرنا شروع کر دی. اللہ اکبر. اب اس میں کیا ارشاد ہے کہ جب سیدہ مریم حاملہ ہوئیں اور پھر وہ پیڑ کے نیچے گئیں، پھر کھجور کے درخت کو چھوا، وہاں سے تازی کھجوریں گریں، پھر ان کو کھایا. اللہ نے فرمایا کھائیں اور پئیں اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا. اور جب ان کو وہ بیٹا ہوا، جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، تو وہ اپنے لخت جگر کو لے کر آئیں. چھوٹا سا بچہ ہے، پہلے دن کا بچہ، اس کو لے کر آئیں تو لوگوں نے بڑی باتیں شروع کر دیں. وہ کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ بد کردار تھا، نہ تمہاری ماں بد چلن تھی، یہ تم نے کیا کیا؟ یعنی ان کی شادی تو ہوئی نہیں تھی. اب لوگوں نے یہ سمجھا کہ شادی نہیں ہوئی تو معاذ اللہ کوئی غلط کام ہوا، استغفر اللہ. تو حضرت سیدہ مریم تو پاک تھیں،
انہوں نے تو کچھ غلط کام نہیں کیا تھا. تو لیکن اگر حضرت مریم سلام اللہ علیہا خود اپنی وضاحت کرتی تو لوگوں نے کب ماننا تھا ان کی بات کو؟ لوگوں نے تو نہیں ماننا تھا ان کی بات کو. اب یہ سارا واقعہ قرآن مجید نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا. تو جب لوگوں نے آپ پر اعتراض کیا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ, مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا, خود نہیں بول رہی, بچے کی طرف اشارہ کر دیا. قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا, ان لوگوں نے کہا ہم گود کے بچے سے کیسے بات کریں, اس کی طرف کیا اشارہ کر رہی ہو, تم ہمیں جواب دو. مریم خاموش ہیں, اللہ کا حکم تھا, مریم خاموش ہیں. اب جب مریم خاموش ہیں, بچے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں, بچہ گود میں ہے, اب گود کا بچہ کیا بولے گا؟ اب اللہ نے قوت گویائی دی, وہ بچہ بول پڑا. سنیے کیا کہا. قال انی عبد اللہ, اس نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا. وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا, اور اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے, خواہ میں کہیں بھی ہوں اور میں جب تک زندہ رہوں. اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا, اور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا ہے, اور مجھے متکبر اور بدبخت نہیں بنایا. والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا, اور مجھ پر سلام ہو جس دن میں پیدا کیا گیا, اور جس دن میری وفات ہوگی, اور جس دن میں دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا. تو یہ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جب گود میں تھے اس وقت کلام فرمایا اور اپنی والدہ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی پاکی کو بیان فرمایا. یہودی آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ باپ کا بیٹا کہتے ہیں, بلکہ اس موضوع پر انہوں نے فلمیں بھی بنائی ہیں کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ یعنی عیسائیوں کا نظریہ نا کہ خدا کا بیٹا, کہتے خدا کا بیٹا نہیں انسان کا بیٹا, مریم کا فلاں بندے کے ساتھ کنیکٹ تھا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, انہوں نے زنا کیا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. استغفر اللہ معاذ اللہ. مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اس طرح آپ کی ولادت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امی علیہ السلام کو بھیجا, تو حضرت جبریل امی علیہ السلام نے سیدہ مریم کے گریبان میں پھونک ماری تو اس سے ان کا حمل ٹھہر گیا, اور یہی صحیح عقیدہ ہے. اس سے آگے اللہ کریم ارشاد فرما رہا, بڑا اہم مقام ہے, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا, اور بے شک تم میں سے ہر شخص ضرور دوزخ پر وارد ہوگا, اور یہ آپ کے رب کے نزدیک قطعی فیصلہ کیا ہوا ہے. پھر ہم متقین کو دوزخ سے نکالیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل چھوڑ دیں گے. ہر بندے نے دوزخ سے گزر کر جنت میں جانا ہے, ہر کوئی دوزخ سے گزرے گا. وہ دوزخ سے گزرنا کیا ہے؟ یعنی پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے. فرمایا ہر کسی نے وہاں سے گزرنا ہے. ایمان والا جب گزرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پار پہنچا دے گا. اب ایمان والا کتنا نیک ہے, اس کے اعمال کے حساب سے اس کی رفتار ہوگی. کوئی تو ایسے آئے گا ادھر سے داخل ہوا اور فوراً ادھر گیا پہنچ گیا, اور کسی کی رفتار گھوڑے کے جیسی ہوگی, جیسے گھوڑا برق رفتاری سے بھاگ رہا ہے. کوئی اونٹ کی رفتار ہوگا, اور کوئی ایک بھاگنے والے انسان کی رفتار میں جائے گا, کوئی تیز چلنے والے کی طرح, کوئی ڈگمگاتا ہوا جائے گا, گرتا پڑتا جائے گا. تو جتنا نیک ہوگا شخص
جب وہ پل صراط سے گزرے گا دوزخ چیخ و پکار شروع کر دے گی، میری آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے، اس کو جلدی نکالو یہاں سے۔ اور جب گناہ گار ہوگا تو دوزخ کی آگ لپک لپک کر اس کو کھینچ رہی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہم اجرنی من النار، پڑھ لیں سارے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اس سے آگے سورہ مریم کے آخری رکوع میں ارشاد ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، عن قریب رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالی لوگوں کے دلوں میں نیکوں کی محبت پیدا کرتا ہے، اللہ تعالی محبت پیدا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو ندا کر کے فرماتا ہے کہ بے شک اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، سو تم اس سے محبت رکھو۔ پھر جبریل اس سے محبت کرتے ہیں، پھر جبریل آسمان والوں میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اس بندے سے آسمان والے محبت رکھتے ہیں، پھر زمین والوں میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، زمین والوں میں وہ مقبول ہو جاتا ہے اور اہل زمین کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صالحین اور ملائکہ کے دلوں میں مومن کی الفت، ملاحت اور محبت پیدا کر دی ہے۔ اب اگر انبیاء کرام سے لوگ محبت کرتے ہیں، اہل بیت اطہار سے لوگ محبت کرتے ہیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان سے محبت کرتے ہیں، اولیاء کاملین سے محبت کرتے ہیں، تو بھئی یہ کسی بندے کا کمال نہیں ہے، یہ محبت رب نے دلوں میں ڈالی ہے۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، حضور شہنشاہ بغداد حضرت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ اللہ کے ولی ہیں، یہ ہمیں کیسے پتا چلا؟ اس لیے کہ لوگ صدیاں گزر گئیں محبت کر رہے ہیں، صدیاں گزر گئیں داتا صاحب سے لوگ محبت کر رہے ہیں، بابا صاحب سے محبت کر رہے ہیں، اولیاء کاملین سے لوگ محبت کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے اللہ نے دلوں میں محبت ڈالی ہے۔ حسنین کریمین سے محبت کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ نے محبت ڈالی ہے۔ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ سے محبت کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ نے محبت ڈالی ہے۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت اللہ نے دلوں میں ڈالی ہے۔ کوئی لاکھ کوشش کر لے اس محبت کو دلوں سے نکالنے کی، اولیاء کی محبت کو دلوں سے نکالنے کی، نہیں نکلے گی۔ اللہ تعالیٰ محبت ڈالنے والا ہے اور یہ محبت قائم رہے گی، اور محبت کرنے والوں کو اس کا اجر بھی ملتا رہے گا۔ اس سے آگے سورہ طٰہٰ ہے، اور سورہ طٰہٰ میں ابتدا میں ہی واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور واقعہ کافی طویل اس میں چلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام حاضر ہوئے تو ان کے ہاتھ میں عصا تھا، سٹک۔ اللہ نے فرمایا یہ ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ اب اللہ کو نہیں پتا تھا ہاتھ میں کیا ہے، اللہ کو بھی پتا ہے نا۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ ہمیشہ سوال کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سوال کرنے والے کو خبر نہیں ہے۔ کبھی کبھی سوال اس لیے بھی ہوتا ہے تاکہ اس کو جو خبر ہے اس کے علاوہ جو خبر نہیں وہ بھی اس کو بتایا جائے۔ کیا ہے موسیٰ تیرے ہاتھ میں؟ کہنے لگے عصا، یہ میرا عصا ہے۔ جواب تو اتنا ہی بنتا تھا، یہ میرا عصا ہے، لیکن انہوں نے لمبی بات کی۔ کہنے لگے اتوکأ علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور میں اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے اور بھی کئی فائدے ہیں۔ تو جواب تو بس اتنا ہی تھا کہ یہ عصا ہے میرا۔ تو عصا بھی بتایا اور اس سے کیا کیا کر رہے ہیں وہ بھی بتایا۔ یہ کیوں بتایا؟ مفسرین کہتے ہیں اصل میں جس سے بات کرنے میں مزہ آ رہا ہو، بندے کا دل چاہتا ہے میں لمبی بات کروں، مختصر بات نہ ہو، تو لطف آ رہا تھا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے میں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس عصا کو نہ پھینکو ذرا اس کو۔ اب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ آپ نے تو بس یہی کام سمجھا اس کا کہ ٹیک لگا لیں گے، جانوروں کے لیے پتے جھاڑ لیں گے اور کچھ کام کر لیں گے۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں اور بھی بہت کچھ ہے۔ تو جب انہوں نے اس کو پھینکا تو وہ بہت زبردست سانپ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا ڈرے، فرمایا اس کو پکڑ لیں، تو جب پکڑا تو پھر سٹک بن گئی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے
موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ جو کچھ آپ جانتے ہیں اللہ اس سے زیادہ جانتا ہے. آپ نے اسٹک کے بارے میں جو کچھ سمجھا، اللہ کے لامحدود علم میں اس کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک چیز ہمارے پاس ہوتی ہے، ہماری جیب میں ہوتی ہے، ہمارے تصرف میں استعمال میں ہوتی ہے، لیکن اس کا استعمال کیا ہو سکتا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا. ہمارے وجود کے اندر اللہ نے کتنی نعمتیں رکھی ہیں اور ان سے کتنے اچھے فائدے ہم لے سکتے ہیں، ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے. اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ قرآن سے پتہ چلے گا، کیونکہ قرآن کا موضوع ہی انسان ہے. قرآن آیا ہی انسان کے لیے ہے. یہ ہمارا جسم ہے، یہ سمجھیں مشینری ہے، اور اس مشینری کو استعمال کیسے کرنا ہے اس کی ساری ڈیٹیل اس کتاب کے اندر موجود ہے. یہ کتاب ہمیں بتائے گی. اللہ ہمیں اس کے ساتھ مضبوطی سے جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.